یا علی انت منی وانا منکا یا علی. درود بر محمد. درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے تمام دوستوں کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد میں آپ تمام معزز عاشقان رسول، معزز عاشقان اہل بیت، عاشقان مولا علی علیہ السلام کو ظہور پر نور مولا علی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز نبی کی اس شان سے کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ خدا بھی نہ بچ سکا، خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، ایک اپنے محبوب کی خاطر ساری کائنات بنا ڈالی. یہ ساری کائنات جس کے عشق میں اللہ تعالیٰ بنائی اسے محمد کہتے ہیں. یہ ساری کائنات عشق مصطفیٰ میں بنی ہے. البتہ طے کرنا مشکل ہے کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق خدا ہے. اس بات کا اندازہ لگانا میرے تو بس کی بات نہیں کہ میں اس بات کا اندازہ لگا سکوں کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق خدا. میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، اور جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. یہ ساری کائنات عشق مصطفیٰ میں بنی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو اس پوری کائنات میں سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. آنکھوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے عینیک، پیروں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے رجلیک، کیا کانوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اذنیک، لسانیک. اے میرے پیارے نبی، تیری پیاری پیاری دو آنکھیں، تیرے دو کان، تیرے دو ہاتھ، یعنی اللہ اپنے محبوب کے ایک ایک عضو کو نام لے کر اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے. کیا شان ہے سرکار کی. اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مصلی پر آ جاؤ، لیکن اپنے محبوب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو. کیا شان ہے سرکار کی. سرکار اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہا صلو کما اصلی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی اللہ کا حبیب بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھو تو اللہ کی نماز ہوگی. اور یہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ اکرام پر میری جان بھی قربان، سرکار کے سچے اور پکے عاشق کو بلال کہتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں تو سرکار کا دیدار کرنے جاتا تھا، میری تو نماز بھی ہو جاتی. اور یہاں شاعر دو مصروں میں کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور ماشاءاللہ سے یہ سارا مجمع، جتنا بھی مجمع اس دربار شریف پہ اس محفل میں بیٹھا ہے، سارا مجمع علی اور نبی کو ماننے والا مجمع ہے. سارا مجمع علی اور نبی والا مجمع ہے. لہذا آج میری بات بھی علی اور نبی والوں سے ہے، اور بات بھی علی اور نبی کی ہی ہے. میرے مولا نبی فرماتے ہیں ما عارف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے مجھ مصطفیٰ کے اور علی کے. اور پھر فرماتے ہیں ما وما عارفانی الا اللہ وعلی، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے. اور پھر فرماتے ہیں
मा आरफा अलियन इल्लल्लाह व अना, और अली को कोई जान नहीं सकता सिवाय मुस्तफ़ा के या अल्लाह के। अगर हमें अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है तो हमें मुस्तफ़ा से पूछना होगा कि अल्लाह क्या है। अगर हमें अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है तो अली बताएंगे कि अल्लाह क्या है। मेरे मौला अली फरमाते हैं, इलाही कफा बिइज़्ज़ा अन अकूना लका अब्दा, या अल्लाह मुझ अली की सबसे बड़ी इज्जत ये है कि मैं तेरा बंदा हूँ। इलाही कफा बिफख्रा अन तकूना ली रब्बा, या अल्लाह मुझ अली का सबसे बड़ा फख्र ये है कि तू अली का रब है। इलाही अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, या अल्लाह तू मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये तीन जुमले तो अंबिया इकराम ने भी कहे हैं, लेकिन एक जुमला अली का अली जुमला है। ये जुमला मेरे मौला अली के अलावा और किसी ने नहीं कहा जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। इलाही अंता कमा उहिब, तू ऐसा ही अल्लाह है जैसा मैं चाहता हूँ। ये लबो लहजा अली के अलावा और किसी का नहीं है। अगर अल्लाह को अली जानते हैं तो सारे फकीर अली के दरवाजे पर ही आएंगे ना। सारे फकीर अल्लाह को ढूंढने वाले फकीर, ये सारे फकीर अली के दरवाजे पर आए। नारे तकबीर दोस्तों, यानी मकबूलियत दिया खड़िया ने नारे तकबीर से एक हाथ बुलंद करके, नारे रिसालत के दो में हाथ बुलंद करके, और